بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور۔ سورۃ شورى کی یہ آیت نمبر 24۔ اس آیت میں انکار رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وعید سنائی گئی ہے۔ فرمایا ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ وہ رسول جن کو انہوں نے خود صادق اور امین کہا، وہ جانتے ہیں کہ وہ کتنے سچے اور امانتدار ہیں، اس کے باوجود کیا پھر بھی ان کو شرم نہیں آئی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رسول نے جھوٹ باندھا ہے، اور وہ بھی اللہ پر۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے سے ان کی مراد یہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے۔ تو یہ ہم یقولون افترا کا تعلق ایک تو ابتدائی سورت سے وَكَذَلِكَ يُوحِي، پیغمبر آپ کی طرف وحی نازل ہوتی ہے، مگر لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ افترا علی اللہ کذبا۔ اور اس سے پہلے کی آیت میں ہے کہ نبی آپ کہہ دیجیے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر رشتہ داری کی محبت اور قرابت کی محبت کا تو لحاظ کرو۔ تو یہاں ہے کہ مودت اور رشتہ داری کے لحاظ کی بجائے یہ لوگ افترا اور جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں۔ فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، بس اگر اللہ چاہے تو مہر لگا دے آپ کے دل پر۔ یہ جملہ اس کا معنی کیا ہے؟ ایک معنی اور مفہوم جو امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر مہر لگا دے گا اگر افترا کی ہو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بڑے فصیح تھے، آپ تو بڑے بلیغ تھے، آپ تو بڑے عقل مند تھے۔ اگر ایک شخص اللہ پر جھوٹ باندھے تو اس میں فصاحت اور بلاغت اور عقل مندی نہیں رہتی، جبکہ وہ دعوے نبوت کی کرے اور پھر اتنا بڑا جھوٹ باندھے اللہ پر کہ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے۔ تو اللہ چاہتا تو آپ پر افتراء کی وجہ سے آپ کے دل پر
یہ سنجیدگی، آپ کی یہ متانت، آپ کی فصاحت و بلاغت یہ خود بتاتی ہے کہ آپ نے اللہ پر کسی قسم کا افتراء نہیں کیا۔ کیا افتراء کرنے والا ایسا ہوتا ہے؟ امام راضی نے تفسیر توحید میں اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ إِنْ يَشَأْ اللَّهُ يَجْعَلْكَ مِنَ الْمَخْدُومِ عَلَى قُلُوبِهِمْ حَتَّى يَفْتَرِيَ عَلَيْهِ الْكَذِبَ۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا تو ایک مخدوم القلب شخص کا کام ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو آپ کو مخدوم بنا دے کہ آپ کے دل پر مہر لگ جائے، پھر تب ہی جا کر آپ اللہ پر افتراء کر سکیں گے۔ اس لیے کہ اللہ پر افتراء صرف اسی حالت میں ممکن ہے کہ دل پر مہر لگ جائے۔ مقصود اس جملے سے اور اس کلام سے مبالغہ ہے۔ یہ بات کہ آپ نے کسی قسم کی افتراء نہیں کی، اس کو بطور مبالغہ کے یوں بیان کیا گیا ہے۔ مثلا کچھ لوگ ہوں جو امانتدار ہوں اور اس پر یہ الزام لگائے کوئی کہ آپ نے خیانت کی ہے، اور وہ اس الزام کو دفع کرنے کے لیے یوں کہے کہ اگر میں نے خیانت کی ہے تو لعل اللہ خذلنی، اللہ مجھے ذلیل کر دے یا مجھے اندھا کر دے۔ اگر میں نے خیانت کی ہے تو شاید اللہ مجھے اندھا کر دے، اگر میں نے خیانت کی ہے تو شاید اللہ میرے دل پر مہر لگا دے۔ اس میں اس جملے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس رسوائی کو یا اس اندر کو کہیں ارادہ کرتا ہے، بلکہ اس میں وہ مقصد مبالغہ ہے کہ میں نے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی۔ تو منکرین اور مشرکین اور کفار نے الزام لگایا کہ آپ نے اللہ پر افتراء کی۔ تو اللہ نے فرمایا اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، پھر تو یہ ہوگا کہ آپ پر مہر لگے تبھی جا کے آپ نے افتراء کی ہو، اور پھر تو یہ کہ آپ نے افتراء کی ہے تو آپ پر مہر لگنی چاہیے۔ یہ جملہ نفی کے لیے مبالغتاً استعمال ہوا ہے۔ امام مجاہد سے اس کا ایک تیسرا مفہوم یوں منقول ہے کہ اس آیت میں یہ جو یختم کا لفظ ہے یہ مہر لگنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ فَإِنْ يَشَأْ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اگر اللہ چاہے تو تیرے دل کو مضبوط کر دے۔ یہ لوگ اتنا بڑا جھوٹ آپ پر باندھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی اذیت ہے اور اس کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے، بہت ہی صبر چاہیے۔ تو اللہ چاہے تو آپ کے دل کو مضبوط کر دے۔ ایمان مجاہد کا ہونا ہے، مگر راجح مفہوم اس کا یہ نہیں ہے، بلکہ راجح مفہوم وہ پہلا والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کا دل مضبوط کیا ہی ہے، اور ربط القلب والا عظیم مقام تو ملا ہی ہے، اس میں تو فَإِنْ يَشَأْ کا انداز زیادہ فٹ نہیں بنتا۔ مقصد یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ پر آپ نے افتراء کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو افتراء اگر کی ہے تو پھر اللہ مہر لگا دے، اور جب مہر لگا دے تو تبھی افتراء ہوگا۔
نہیں کیا، اس لیے کہ نہ آپ پر مہر لگی ہے اور آپ تو وسیع اور بلیغ ہیں۔ وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، یہ ایک مستقل جملہ ہے۔ یہ وَيَمْحُو اللَّهُ یہ ایک جملہ مستأنفہ ہے، یعنی مستقل جملہ، یختم پر یہ عطف نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ وَمِنْ عَادَةِ اللَّهِ یمحو اللہ الباطل کہ اللہ باطل کو مٹاتا ہے، مٹائے گا، وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اور حق کو اپنے کلمات سے ثابت کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو ثابت کرتا ہے۔ اے نبی آپ تسلی رکھیں، ان لوگوں کے یہ باطل شبہات مٹیں گے اور حق کو اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کے ذریعے سے ثابت کرے گا۔ تو باطل کیا ہے؟ باطل شبہات کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، اور حق کیا ہے کہ آپ کی نبوت کو اللہ ثابت کر کے رکھے گا۔ اسی طرح باطل وہ طعن و تشنیع ہے اور افتراء ہے، تو افتراء کو تو اللہ تعالیٰ بنانے نہیں دیتا بلکہ مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو حق کو ثابت کرتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ سینوں کے حالات کو جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں کفار کے اعتراض اور الزام افتراء کا ذکر ہے، اور سنت الہی کا ذکر ہے کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرے اور وہ اس میں جھکا ہو تو اس کو اللہ پنپنے نہیں دیتا، اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ سینوں کے حالات کو جانتا ہے۔ اے نبی آپ تسلی رکھیں، یہ ایک بھاری الزام ہے جو یہ لوگ آپ پر لگا رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور اللہ تو وہ ذات ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ جو قبول کرتا ہے توبہ، عَنْ عِبَادِهِ اپنے بندوں سے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ اور معاف کرتا ہے بہت سارے گناہوں کو، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور جانتا ہے وہ جو تم کرتے ہو۔ اس آیت میں توبے کی ترغیب ہو۔ پہلے کہا کہ یہ لوگ نبی کو افتراء کا الزام لگاتے ہیں، اور اب اس میں ہے کہ اس سے توبہ کرو، انکار رسالت سے توبہ کرو۔ اسی طرح اس سے پہلے کی آیات میں یقترب حسنات نیکی کا ذکر تھا، جو اچھائی کرے گا اللہ تعالیٰ اس اچھائی کو بڑھا دے گا۔ تو اس آیت میں اس سے متعلق ہے کہ اللہ اپنے نیکی کرنے والے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ یا توبہ قبول کرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی گناہ بندے سے ہوا ہو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا تو اللہ نے اعلان فرمایا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوگی۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ
گناہوں کو اللہ بغیر توبہ کے بھی معاف کر دے. کوئی یہ توبہ پر جب عطف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گناہ وہ ہیں کہ جس میں توبہ نہ بھی کی ہو، اللہ اپنے رحم فضل سے، اپنی مشیت سے اس کو معاف کر دے. کبیرہ گناہ کے لیے اور بڑے بڑے گناہوں کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ وہ تب معاف ہوتے ہیں جب کوئی توبہ کرے. لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اللہ چاہے بغیر توبہ کے بھی اللہ چاہے ان گناہوں کو معاف کر دے، مگر وہ اللہ کی مشیت پر ہے. سوائے شرک کے کہ اس کو اللہ بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا، لیکن توبہ کے ذریعے شرک کو بھی معاف کرتا ہے. توبہ کی صورت میں تو شرک بھی معاف، کبیرہ بھی معاف، لیکن بغیر توبہ کے شرک اللہ معاف نہیں کرتا. البتہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو بغیر توبہ کے بھی معاف کر دے. اور صغیرہ گناہ وہ تو انسان کے اعمال صالحہ اور نیکیوں سے بھی مٹتے رہتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، تم جو بھی کرتے ہو، ماضی ہو یا آئندہ ہو، خیر ہو یا شر ہو، سب کو اللہ جانتا ہے. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ مزید اکرام کا ذکر ہے اور قبول کرتا ہے اللہ ان لوگوں کی توبہ کو، ان لوگوں کی دعاؤں کو، ان لوگوں کی عبادت کو، ان لوگوں کے اعمال کو، ان لوگوں کی سفارش کو. الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ ان کو زیادہ دے گا اپنے فضل سے. مومنین جب اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے. یستجیبو یعنی یستجیبو ادعیتہم اذا سألو، جب وہ مانگتے ہیں تو دعا کو اللہ قبول کرتا ہے. کافر دعا مانگے تو اس کی دعا وہ بھی قبول ہوتی ہے، مگر وہ برائے عزت و احترام اور شرافت نہیں، بلکہ وہ تو ایک ڈھیل ہوتی ہے، وہ بطور استدراج کے. مگر اس آیت میں اکرام کا ذکر ہے. ایمان والوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ ان کی عزت، ان کی عزت افزائی کے لیے قبول کرتا ہے، اور جو وہ مانگتے ہیں اور طلب کرتے ہیں اپنے فضل سے، اس سے بھی بڑھ کر عطا کرتا ہے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ. وَيَسْتَجِيبُ کا یہ معنی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی عبادات کو اور اعمال کو قبول کرتا ہے. اور وَيَسْتَجِيبُ کا یہ معنی بھی ہے کہ ایمان والے سفارش کریں گے اللہ کی اجازت سے قیامت میں، تو اللہ ان کی سفارش کو قبول کرے گا. اور وَيَسْتَجِيبُ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ تعمیل احکام کا مطالبہ کرتا ہے اللہ ایمان والوں سے. وَيَسْتَجِيبُ یعنی وَيَطْلُبُ اللَّهُ تعمیل الاحکام من المؤمنین، اللہ ایمان والوں سے اعمال کی تعمیل کا مطالبہ کرتا ہے. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے شدید سخت. تو یہ مزید اکرام ایمان والوں کا اور مزید ترغیب ہو گئی. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ
ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے تو پھر ان کی مالداری کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو وہ کہتے ہیں ہمیں یہ مال عطا کرتے ہیں، فلاں چیز عطا کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات دنیا کی وہ بہت ساری چیزیں نیک لوگوں کو، ایمان والوں کو، اعمال صالح والوں کو نہیں ملتی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اگر کشادہ کر دے اللہ رزق کو عام حالات میں، عام طبیعتوں کے مناسب، لعبادی اپنے بندوں کو کے لیے، لبغوا فی الارض، تو البتہ وہ فساد کرتے زمین میں، تو البتہ وہ بغاوت کر لیتے اور شرارت کرنے لگتے. یہ ایک عمومی ضابطہ ہے. اس میں سے جو استثناء ہے یہ خصوصیات ہے، یا خصوصی حالات میں خصوصی لوگوں کا حال ہے، وہ الگ ہے. آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی نہیں دیتا تو اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے کہ اگر وہ ان کو مل جاتا تو پھر یہی نیک لوگ دعاؤں اور عبادات میں اور اعمال میں مشغول ہونے کی بجائے وہ کہیں باقی ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے ان نیک بندوں کی محبت تھی کہ نہیں دیا، اور اللہ تعالیٰ کی تمام کاموں میں جو حکمت ہے ان تمام حکمتوں کو کوئی مخلوق نہیں جان سکتا. یہ فیصلہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ یہ بتا سکے کہ اس کو اتنا ملا، اس کو یہ ملا، اس کو وہ ملا، تو کیا کیا حکمت ہے. مگر اللہ کا ہر کام وہ مبنی پر حکمت ہوتا ہے اور اس میں کوئی راز ہوتا ہے. بندے اس کو اجمالی طور پر ہی مانیں گے، عقیدہ رکھیں گے کہ اس میں اللہ کی حکمت ہے. تفصیلی علم بندے کو ہے تو بندہ نہیں جانتا. بندے کا علم محدود، اس کی ضروریات محدود، اس کے حالات محدود، اور اللہ کا علم بھی وسیع. تو پوری کائنات کا علم رکھنے والا پورے نظام کے اندر وہ ہر حکمت اور ہر چیز کو جانتا ہے. تو یہ معاملہ پھر اللہ پر ہی چھوڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے صرف اجمالی طور پر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اگر سب بندوں کو امیر کر دیتا تو دنیا میں تمہارا رہنا ہی مشکل ہو جاتا. سارے لوگ ان کی ساری ضروریات پوری ہو، کسی کو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں، تو کیا ہوگا؟ کوئی کسی کی مانتا نہیں، کوئی کسی کا کام نہ کرتا، تو عالم کا تو نظام ہی فاسد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حالت اور نظام ایسا رکھا ہے کہ ہر شخص کو دوسرے شخص کی ضرورت ہے. غریبوں کو امیروں کی اور امیروں کو غریبوں کی ضرورت ہے کہ ہمارا تختہ نہ اڑے. اور ہر شخص کے پاس اپنا ایک فن، اپنا ایک ہنر، اپنی ایک صلاحیت ہے. ہر کسی کا ایک حال ہے جس کو دوسرے کسی حال اور دوسری کسی چیز کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کی ضروریات میں مدد و معاونت کرنے کے نتیجے میں نظام چل رہا ہے. اور نہ سارے ہی کشادگی میں ہو جاتے اور کسی کو کسی کی حاجت نہ ہوتی تو کوئی کسی کا کام نہ کرتا. تو ہر صورت میں جب کہ سارے مساوی ہو جاتے اور سارے امیر ہو جاتے، سارے غریب ہو جاتے، پھر بھی حالت یہی ہوتی کہ بغاوت کے پاس. مگر غربت میں وہ بغاوت نہ ہوتی جو سارے امیر ہونے کی حیثیت میں جو بغاوت تھی وہ بہت بڑی تھی. تو اس جانب کا بالخصوص ذکر ہوا. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. تو اللہ کا ایک نظام ہے
ایک شخص کی حالت ہے اور ایک نظام الہی ہے۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ اس میں آپ اس شخص کی حالت کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ پورے نظام کو بھی دیکھیں۔ کبھی ایک شخص نیکی کرے گا مگر نظام الہی کے تقاضے کے مطابق اس نیکی کے بدلے میں فوری اس کو جزا دینا حکمت نہیں ہوگا۔ نظام کے اندر وہ اس حکمت کا تقاضا نہیں ہوگا۔ کبھی کوئی برائی کرے گا مگر نظام عالم میں اور اللہ کے نظام میں فوری طور پر اس کو پکڑنا مبنی پر حکمت نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ وہ تو پورے عالم کو اور عالم کے نظام کو، ہر زمان و مکان کو دیکھ رہا ہے، اور انسان تو ایک شخص کو اور اس شخص کی ذاتی چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ایک گورنمنٹ ایک حکمران کو پالیسی بناتی ہے تو وہ ضرور کچھ لوگوں کے لیے بہت مشکلات پیدا کرتی ہے، مگر ان کچھ لوگوں کی مشکلات کے باوجود اس قانون کو لاگو کیا جاتا ہے کہ اس میں مجموعہ لوگوں کی خیر کو دیکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی عالم کے نظام میں دیکھ کر، یہ تو ایک چھوٹی اور سرسری اور موٹی مثال ہے، مگر اللہ تعالیٰ اور اس کے علم کامل اور اس کے بڑے نظام اور اس کے زمان و مکان کی وسعت کو دیکھ کر پھر یہ فیصلہ کرنا اور یہ بتانا کہ ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ بندے عاجز ہیں۔ بندے اس بارے میں نہ سوچیں، وہ اپنی ڈیوٹی کرے، بندگی کرے، دعائیں مانگے، عبادت کریں۔ اللہ نے ان کو اکرام دیا ہے، ان کا یہ اکرام یہی ہے کہ وہ نیکی کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں سزا یہی ہے کہ وہ برائی کر رہے ہوں، ناشکری کر رہے ہوں۔ تو یہ اجمالی جواب ہے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اللہ نازل کرتا ہے، اتارتا ہے ایک اندازے کے مطابق جو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق عطا کرتا ہے، جس کو جو چاہیے اور جتنا چاہیے اور جس وقت چاہیے وہ سب اللہ جانتا ہے، اور یہ اللہ کی حکمت ہے۔ لبغوا فی الارض کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو رزق بڑا فراخ کرتے تو وہ اور بھی طلب کریں گے۔ لبغوا یعنی لطلبوا اکثر منہ، ان کا پیٹ پھر بھی نہیں بھرے گا، ان کو جتنا بھی دو پیٹ بھرے گا نہیں، بندے کہ اور چاہیے اور چاہیے۔ اور یہ بھی مشاہدہ ہے، دنیا بھر کی چیزیں مل جائیں، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ بہت کچھ ملا، اس کے باوجود ان پیٹ ہی نہیں بھرتا، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، تو یہ سلسلہ تو رکے گا۔ تو دباؤ کہ میں اس میں سے صدقہ کروں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا، جب میرا خود کو آزمائش میں ڈالنے والی بات ہے، یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، تو سنبھالنا ہی مشکل ہوتا ہے، تو اس کے حقوق کی ادائیگی مشکل ہوتی ہے۔ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اللہ اپنے بندوں پر خبیر خبردار ہے، بصیر دیکھنے والا ہے، بندوں کی مصلحتوں پر خبردار ہے اور بندوں کے حالات کو دیکھنے والا ہے۔ تو یہ معاملہ پوری طرح تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، وہ خبیر ہے، وہ بصیر ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ منزل بقدر کی اب یہ تشریح ہو رہی، اللہ ایک مقدار سے ہی نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسا مہربان و رحیم ہے کہ وہ الذی، اور اللہ وہ ذات ہے، ينزل الغیث کہ وہ اتارتا ہے، نازل
کرتا ہے بارش کو، من بعد ما قنطوا، بعد اس کے کہ لوگ نا امید ہو چکے ہوتے ہیں بارش سے۔ اللہ سے مایوسی تو شرک ہے۔ اس آیت میں قنطوا کا معنی یہ ہے کہ یعنی بارش کافی عرصے کے بعد ہو جائے تو ظاہری اسباب میں وہ کوئی امید نہیں رکھتی ہے اب بارش ہوگی، مگر اللہ وہ نازل کرتا ہے۔ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اور پھیلا دیتا ہے اللہ اپنی رحمت کو اور اپنے رحمت کے آثار کو، نباتات اور ثمرات کو، پودے اور کھیتیاں اگاتی ہیں، تو وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ۔ اب یہ بارش کا نزول اس کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ تو نہیں ہے، وہ اللہ اپنی ہی مشیت پر جہاں جس وقت جتنا چاہے نازل کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں کو کہاں کس کو کتنا نوازتا ہے وہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ اللہ الولی کارساز ہے، الحمید تعریفوں والا ہے، سب کا کارساز ہے اور اسی پر وہ قابل حمد و ثنا ہے۔ یہ اللہ کی صفات ہے۔ الولی الذی ینصر اولیاءہ، وہ اپنے نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے، اور الحمید محمود بکل لسان، ہر زبان میں اللہ کی تعریف ہے۔ حمید کا معنی محمود